عزیز و خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا آپ کو برکت دے، اپنی پناہ میں چھپائی رکھے، آپ پر اور مجھ پر اپنا چہرہ جلوا کر فرمائے۔ عزیز و خدا آپ کو برکت دے اور اپنی پناہ میں چھپائی رکھے۔ آج ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں گے تاکہ ہم خدا کے کلام سے متفیض ہو سکے اور خدا کی برکتوں سے، خدا کی نعمتوں سے بھر سکے۔ اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہم خدا کے کلام میں سے عبرانیوں کا خط دیکھیں گے، اس کا 6 باب، اس کی 4 تا 6 آیت کو دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں کچھ اس طرح لکھا ہے، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ روحانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، خدا آپ کو اور مجھے آج کے مقدس میٹھے کلام کے وسیلہ سے برکت عطا فرمائے۔ عزیزو، ہم میں سے اکثر لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خدا کے کلام کو خوشی سے قبول کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے اور نئی انسانیت کو پہن لیتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں، پانی اور روح سے پیدا ہو جاتے ہیں، خدا کے کلام کو بڑی بیداری سے سنتے ہیں، ریگولر چرچ جاتے ہیں، ہر روز چرچ جاتے ہیں، ہر روز دعائیں کرتے ہیں، ہر روز عبادتوں میں شریک ہوتے ہیں، ہر روز پرستش کرتے ہیں، خدا کے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر چلتے ہیں اور بڑی بیداری سے وہ خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ خدا کے کلام کو ریگولر پڑھتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ رات کے پہروں میں جاگ کر دعائیں بھی کرتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، اور میرے عزیزوں وہ رسولوں سے تعلیم بھی پاتے ہیں، رفاقت بھی رکھتے ہیں، روٹی توڑنے بھی مشغول رہتے ہیں، دعا کرنے بھی مشغول رہتے ہیں، اور میرے عزیزوں وہ لوگ بڑی بیداری کے ساتھ پھر خدا کے حضور کامل رفتار سے چلتے رہتے ہیں اور ہر روز خدا کے کلام کو سنتے ہیں، ہر روز خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور ہر روز خدا کے کلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بائبل مقدس کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، مکاشفہ 1 باب 3 آیت میں لکھا ہے، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے کیا ہیں؟ مبارک ہیں، کیونکہ وقت کیا ہے؟ نزدیک ہے۔ میں آپ کے لیے یہ حوالہ پڑھنا چاہوں گا، مکاشفہ کی کتاب، یوحنا عرف کا مکاشفہ 1 باب 3 آیت۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ میرے عزیزو، ہم میں سے اکثر لوگ بڑے بیدار ہوتے ہیں، خدا میں کامل رفتار سے چلتے ہیں، خدا کے حضور چلتے رہتے ہیں، ان کی بیداری بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، وہ روحوں کو بچانے والے بن جاتے ہیں، روحوں کو جیتنے والے بن جاتے ہیں، روحوں کی تبدیلی کا سبب بنتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں، ایسے لوگوں کے وسیلہ سے تبدیل ہوتے ہیں، ایسے لوگ خدا کے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر چلتے ہیں اور بہت ساری روحوں کو بچانے کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے کلام کو پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا شخص، اسے سننے والا شخص مبارک ہے۔ کلام کو پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا شخص مبارک ہے۔ اور میرے عزیزو، جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو جاتے ہیں، روحانی بخشش کا مزہ چکھ چکے ہوتے ہیں، روح القدس سے بھر جاتے ہیں، غیر زبانوں کا انہیں بپتسمہ ہوتا ہے، وہ طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں، زبانوں کا ترجمہ بھی انہیں ملتا ہے۔
اگر ایسے لوگ برگشتہ ہو جاتے ہیں، اگر ایسے لوگ گر جاتے ہیں تو انہیں توبہ کے لیے نیا بنانا نہایت ہی مشکل ترین کام ہے، کیونکہ اکثر ہماری بیداری ہوتی ہے 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال، اور پھر جتنی ہم بیداری پکڑتے ہیں اتنا ہی ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، اور ہمارا حال کی زمین جیسا ہوتا ہے۔ میں آپ کے لیے یہ حوالہ پڑھنا چاہوں گا، متی رسول کی انجیل اس کا 13واں باب۔ میرے عزیزو، وہ کون سی زمین والے لوگ بن جاتے ہیں؟ میں آپ کے لیے یہ حوالہ پڑھنا چاہوں گا تاکہ ہم جان پائیں، ہم جان سکیں کہ خدا کا کلام ایسے لوگوں کے متعلق کیا کہتے ہیں، انہیں توبہ کے لیے نیا بنانا کیوں ناممکن ہے، کیونکہ وہ خدا کے کلام کو جانتے ہیں، وہ سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ کوئی ان پڑھ ان ایجوکیٹڈ پرسن نہیں ہیں، وہ خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں اور عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ مگر یہ کون سی زمین والے لوگ ہیں؟ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے، مقدس متی رسول کی انجیل 13واں باب اور اس کی میرے عزیزو 18ویں آیت سے میں پڑھنا چاہوں گا۔ پس بونے والے کی تمثیل سنو، جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے، یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا۔ ہم میں سے اکثر بیشتر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بادشاہی کا کلام سنتے ضرور ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، اسے قبول نہیں کرتے، اسے دل میں نہیں بٹھاتے، ایک کان سے کلام کو سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اور ان کی ایک اور کیٹیگری ہے، اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، جن کے دل ایک بار روشن ہو چکے ہیں، کیونکہ جن کے دل ایک بار روشن ہو گئے۔ اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فی الفور جلدی سے قبول کرتا ہے، جیسے ہی سنتا ہے قبول تو وہ کلام کو کر لیتا ہے، بڑی خوشی سے کلام کو قبول کرتا ہے، توبہ کر لیتا، اپنے گناہوں سے چھوڑ دیتا ہے، نشہ چھوڑ دیتا ہے، لالچ چھوڑ دیتا ہے، غرور تکبر کرنا چھوڑ دیتا ہے، گالی بکنا چھوڑ دیتا ہے، زناکاری، حرام کاری، بت پرستی چھوڑ دیتا ہے، ناچ رنگ چھوڑ دیتا ہے، اور اپنے اندر سے سارے کڑوے بیجوں کو نکال دیتا ہے، کیونکہ وہ خوشی سے کلام کو سنتا ہے اور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ خطرناک بات کیا ہے؟ 21 آیت میں لکھا، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں جب ہمارے حالات بہتر نہیں ہوتے، ہم پر مصیبت آ جاتی ہے یا کوئی وبا آ جاتی ہے، کوئی ٹپالی آ جاتی ہے تو ہم ٹھوکر کھا جاتے ہیں، اور اکثر ہماری زندگیوں کے لیے جب خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے ہمیں سخت تنبیہ کرتا ہے، تربیت نصیحت کرتا ہے، ہم تب بھی ٹھوکر کھا جاتے ہیں، ہم کلام کو قبول نہیں کرتے، اپنے اندر جڑ نہیں رکھتے، مضبوط نہیں ہوتے، فی الفور ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ اور میرے عزیزو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا حال پہلے حال سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا نے ہمیں چنا ہے تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اپنے اندر کلام کو ذخیرہ کرنا ضروری ہے۔ زبور 119 کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔
لیکن پتھریلی زمین والا اپنے اندر کیا کرتا ہے؟ جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فل پٹ ٹھوکر کھاتا ہے۔ متی رسول کی انجیل میں لکھا ہے 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے، خوشی کرنا، نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پہ تمہارا اجر بڑا ہے، آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ میرے عزیزو، ہم نے ہر دکھ اور مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، پتھریلی زمین والے نہیں بننا کہ کوئی مصیبت یا ظلم برپا ہو تو ہم فوراً کلام سے پھر جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم نے کلام کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے اور کلام کو زندگی میں لینا ہے تاکہ اس کے مطابق پھل لائیں۔ اور جھاڑیوں میں بوئے گئے کون سے لوگ ہیں؟ اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے، یہ کون سا بیج ہے؟ ان سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ دنیا کی فکر و تردد میں کھو جاتے ہیں، دولت کے نشے میں چور ہو جاتے ہیں، دولت کا فریب۔ خداوند یسوع مسیح کو بھی تو شیطان نے دولت ہی پیش کی، دنیا کی شان و شوکت دکھائی، اس نے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ ساری دنیا کی شان و شوکت تجھے دے دوں گا۔ اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ تو ہم نے کون سی زمین والے لوگ بننا ہے؟ آیا راہ کے کنارے والی زمین؟ آیا ہم نے جھاڑیوں والے بننا یا پتھریلی زمین والے؟ میرے عزیزو، ہم نے اچھا بیج بننا ہے، نہ پتھریلی زمین والا بیج بننا، نہ جھاڑیوں والا بننا، نہ راہ کے کنارے والا بننا، بلکہ اچھی زمین والا بننا ہے جو کلام کو سنتا اور پھل بھی لاتا ہے۔ میرے عزیزو، جب خدا نے ہمیں نعمتوں سے سر آسودہ کیا ہے، روح کے پھلوں سے بھرا ہے، روح کی قدرت سے بھرا ہے، روح کے مسح سے بھرا ہے، خدا نے ہمیں اپنی روحانی نعمتوں سے بھرا ہے، تو ہم کیوں گناہ کے اندر زندگی گزارتے ہیں؟ ہم کیوں ان چیزوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کی طرف ہمیں رجوع نہیں کرنا چاہیے؟ ہم کیوں دوبارہ غلامی کے جوؤں میں جوتے جاتے ہیں؟ میرے عزیزو، خدا نہیں چاہتا کہ ہم ہلاک ہو جائیں۔ روحانی نعمتیں روح کی 9 نعمتیں ہیں جن کا ذکر بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے، پہلا کرنتھیوں 12ویں باب میں ملتا ہے۔ میرے عزیزو، حکمت کا کلام، علمیت کا کلام، ایمان کی برکت، شفا دینے کی توفیق، معجزوں کی قدرت، نبوت کی برکت، روحوں کا امتیاز، طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا، اور روح کے 9 ہی پھل ہیں: محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری۔ اگر ان برکتوں کے ہونے کے باوجود بھی ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہیں جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا ہے، عبرانیوں 6 باب 4 آیت سے لے کے 6 آیت تک لکھا ہے
کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ اس لیے تو یعقوب کے خط میں لکھا ہے پہلے باب کی 22 آیت میں، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، فریب نہ دیں۔ ہم نے خدا کی بخشش کا مزہ چکھا ہے، خدا کی قدرت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، اور جب روحانی شخص گر جاتا ہے تو اسے کوئی اٹھا نہیں کھڑا کر سکتا، اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا سوائے خدا کی ذات کے۔ خدا ہی اٹھا سکتا ہے، خدا ہی سرفرازی دے سکتا ہے، خدا ہی ہمیں اپنی برکتوں نعمتوں سے بھر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر بھرنا چاہتے ہیں خدا کی قدرت سے تو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خدا کی برکتوں نعمتوں سے بھرنا چاہتے ہیں تو اپنا آپ خدا کو دینا ہوگا۔ اگر اپنی زندگی خدا کو دیں گے تو برکت پائیں گے۔ اگر برگشتہ ہو جاتا روحانی شخص تو اسے توبہ کے لیے نیا بنانا ناممکن ہے، کیونکہ ایسا شخص کیا کہتا ہے جب کوئی خادم خدا کا اسے کلام سناتا ہے، سمجھاتا ہے، تو وہ کہتا ہے پادی صاحب میں خدا کے کلام کو جانتا ہوں، اسے بھی کلام نو جاننے آ، سانوں بھی خدا دے کلام دا پتہ ہے پادی صاحب۔ میرے عزیزو، اکثر ہم گالیاں بھی نکالتے، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، ہم پرستش بھی کرتے ہیں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے ہر درخت کیا ہے، اپنے پھلوں سے پہچانا جائے گا۔ کس سے پہچانا جائے گا؟ پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ لوکا 6 باب اور اس کی 44 آیت 44 آیت، ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جھڑبری سے انگور۔ تو میرے عزیزو، اگر آم کا درخت لگا ہے تو اس میں سے ہم انگور تو نہیں توڑ سکتے، اور اگر کیلے کا ہے، یا انگور کا ہے تو اس میں سے ہم آم تو نہیں لے سکتے۔ میرے عزیزو، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی پھل ہے، ہر درخت اپنا ہی پھل دے گا۔ انجیر کے درخت پر انجیر ہی لگے گا، اور میرے عزیزو آم کے درخت پر آم ہی لگے گا، کنو کے درخت پر کنو ہی لگیں گے، مالٹے پر مالٹا ہی لگے گا۔ میرے عزیزو، جو روحانی بخشش کا مزہ چکھ چکے ہوتے ہیں لوگ، وہ اگر برگشتہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتے۔ میرے عزیزو، ہم نے اپنی روشوں کو، اپنے کردار کو درست بنانا ہے، کرنا ہے، کیونکہ ہم دوسروں کو تعلیم دینے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم خود عمل نہیں کرتے تو ہم کسی روح کو نہیں جیت سکتے۔ رومیو کے خط میں لکھا ہے 2 باب 21 آیت سے میں پڑھوں گا، پس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ تو جو واعظ کرتا ہے کہ چوری نہ کرنا، آپ خود کیوں چوری کرتا ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ زنا نہ کرنا، آپ خود کیوں زنا کرتا ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ زنا نہ کرنا، آپ خود کیوں زنا کرتا ہے؟ آگے کیا لکھا ہے؟ تو جو بتوں سے نفرت رکھتا ہے، آپ خود کیوں مندروں کو لوٹتا ہے؟ تو جو شریعت پر فخر کرتا ہے، شریعت کے حدود سے خدا کی کیوں بے عزتی کرتا ہے؟ کیونکہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے۔ رومیو 2 کی
3 میں لکھا ہے، 2 باب 3 آیت میں، اے انسان تجھے ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا؟ تو میرے عزیزو، اندھے کو اندھا راہ نہیں بتا سکتا۔ جو کچھ ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں اس پر خود بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ تو بائبل مقدس کے مطابق میرے عزیزو، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کلام کے مطابق زندگی بسر کریں اور اس کی مرضی آپ کی اور میری زندگی سے پوری ہو۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے، ہر ایک نجات پائے شخص۔ میرے عزیزو، جب ہماری حرکتیں درست نہیں ہوں گی، ہمارا کردار درست نہیں ہوگا تو غیر قومیں ہم پر لعن طعن کریں گی۔ اگر وہ برگشتہ ہو جائیں، اگر وہ گر جائیں، اور بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا، دیکھ تو کہاں سے گرا ہے۔ انہیں توبہ کے لیے نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے اعلانیہ دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارے نکمے چال چلن کے سبب سے غیر قومیں لعن طعن کرتی ہیں، تو ہمارا کردار، ہمارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم خدا کی قدرت سے بھریں، خدا کی حکمت سے بھریں اور فیض یاب ہوں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو اور مجھے برکت دے اور عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور برگشتگی کی طرف نہ جائیں، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی جان ہلاک ہو، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے، کیونکہ خدا نے ہمیں ابدی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم نے ابدی زندگی کے وارث بننا ہے۔ اپنے سروں کو جھکائیں گے، آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ پیارے خدا، آج کے کلام کے لیے جو معتبر پوتر کلام میری زندگی کے لیے تو نے دیا ہے باپ، اس کلام کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، تیری برکتوں، تیری نعمتوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ جتنی جانیں آج کا کلام سنیں، ان کی زندگی میں باپ کثرت سے پھل لگے اور وہ تیری راہوں پر چلیں اور تیرے یسوع نام کو جلال دیں۔ نام بنام سب کو چھونا اور برکت سے معمور کرنا، مسیح یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تجھے آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض دار کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، پاک روح کے نام سے، آمین۔